خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 20ویں باب کی 19ویں سے 23ویں آیت۔ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے اور بولنے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر تھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میرے عزیزوں، پچھلے 50 دنوں سے ہم پاشکائی موسم منا رہے ہیں۔ ایسٹر سے آغاز کیا ہے اور آج پاشکائی موسم کا اختتام ہو رہا ہے، اور ان 50 دنوں میں مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مختلف مقامات پر مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور خصوصی طور پر اپنے شاگردوں پر اور ان کی ایمانی تربیت کرتا رہا، ان کو اس مشن کے لیے تیار کرتا رہا جو آج مسیح خداوند انہیں سونپتا ہے کہ جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ باپ نے کس لیے بھیجا؟ کہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت سے پائیں۔ کثرت کی زندگی کے لیے، منصوبہ نجات کی تکمیل کے لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آج روح القدس کے پھلوں پر بھی ہم غور و خوض کریں گے کہ یہ باپ نے بھی اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کیا، نذر کیا۔ سب سے انمول تحفہ اور محبت اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ہمارے ساتھ، ہم گنہگار لوگوں کے ساتھ بانٹی۔ اور ٹھیک اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کو، رسولوں کو پہلے پھلوں کی طرح پیش کرتا ہے کہ وہ جائیں اور مشن کو جاری رکھیں۔ جو مشن باپ کی طرف سے اسے سونپا گیا وہی مشن وہ انہیں عطا کرتا ہے۔ آج ہم اس کا بھی ذکر سنتے ہیں، اس پر غور و خوض بھی کریں گے۔ روح القدس کے نزول کی عید پینتیکوست 50 دن کا جو جشن، 50 دن کے بعد کا جشن، اور یہ عید عتیق میں پاک ہفتوں کی عید کے طور پر جانی جاتی ہے، عید خمسین اور فصل کاٹنے کی عید کے طور پر۔ 3 اس کے نام ہیں عید پینتیکوست کے، یعنی کہ ہفتوں کی عید خمسین اور فصل کاٹنے کی عید۔ اور یہ 7 دن کا جشن ہوا کرتا تھا، اور ایک زیارتی ماحول ہوتا تھا جہاں سارے مل کر جو ہے وہ خروش کے واقعہ کو، جہاں خدا موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے آزادی عطا کرتا ہے، وہ اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر کوہ سینا کے واقعہ پر جہاں خدا باپ جو ہے وہ
موسیٰ کو شریعت عطا کرتا ہے، احکامات عطا کرتا ہے، اس کی یادگاری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی بھی یادگاری کرتے تھے جو ہیکل سلیمان بادشاہ نے بنائی، اس کی تقدیس، اس کی مخصوصیت، اس کے جو مسح کیے جانے کا دن تھا، اس کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے چرچ کی بھی تقدیس ہوئی ہے اور فضیلت امام آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس کے ہاتھوں سے، اور ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ اس دن کو منانے کے لیے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، خروج کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کو، جو شریعت ملی کوہ سینا پر، اس کو یاد کرتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ کی جو بنائی ہوئی ہیکل کی تقدیس ہے، اس کو یاد کرتے تھے اور اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ خدا اور رب الفواج جو ہے وہ کیسے ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ یہ سینہ بسینہ یہ ساری شریعت کی باتیں، خدا کی محبت جو خدا ان کے ساتھ باندھتا رہا، کہ کیسے انہیں من بٹیر کے ساتھ وہ سیر کرتا رہا، کیسے وہ بیرکنزل سے انہیں خشکی سے گزار کر یہاں لے کر آیا، کنعان کی سرزمین میں داخل کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں یہ وہاں سے آزاد ہونے کے بعد یاد کرتے اور یہ جشن مناتے اور خدا کا شکر ادا کرتے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو یہ پینتیکوست کا جو نظریہ ہے وہ ہمیں عہد عتیق سے ملتا ہے۔ 50 دن کے بعد وہ اس جشن کو مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں اور خدا کے حضور اپنے پھل بھی پیش کرتے ہیں، نذرانے بھی پیش کرتے ہیں 50 دن کے بعد۔ اور یہ واقعہ کیا ہے؟ کیونکہ واقعہ میں نے آج بیان کر دیا کہ یہ اس دن یہ واقعہ ہے زیارتی، جہاں سب اکٹھے ہوتے ہیں، پھر سارے وہ غور و خوض کرتے ہیں کہ کیسے رب الفواج خدا جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، انہی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو رسول ہیں، شاگرد ہیں، مقدسہ مریم کے ہمراہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر وہ جشن مناتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور ان واقعات کو دہراتے ہیں کہ کیسے قادر مطلق خدا نے مریم کو روح القدس کی قدرت سے حاملہ کیا اور اس نے بیٹے کو جنم دیا، اور وہ کیسے پلا بڑھا اور اس نے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا اور آخری لمحے میں معاف کیا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ان ساری باتوں کو یاد کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر شکر گزاری کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اسی لمحہ روح القدس جو ہے ان پر نازل ہوتا ہے، روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، اور دعا کون کر رہے تھے؟ ایماندار یعنی کہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے، اور روح القدس جو ہے ان پر نازل ہوتا ہے مختلف نشانات کے ذریعے سے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، آگ کے شعلے کی مانند اترتا ہے، ہوا تیز چلتی ہے۔ یہ سارے الہی نشانات ہیں جو قدس کی علامتیں سمجھ کر ہم ان پر غور و خوض کرتے ہیں، اور سب سے ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں ایک ہی پرچار کرتا رہا کہ مسیح خداوند قادر مطلق خدا کا بیٹا ہے، جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے، اب مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کی انجیل اور اس کا مشن جو ہے وہ ہمارے لیے آگے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں وہ بار بار دہراتے اور یاد کرتے اور اس لیے اکٹھے ہوئے، اور روح القدس جو ہے ان پر نازل ہوتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں یہ لکھا ہے کہ روح ایک ہی ہے، روح ایک ہی، خدمت طرح طرح کی، لیکن روح ایک ہی۔ یہ روح کیا ہے؟ روح کون سا؟ اگر ہم تکمیل پہلے باب میں دوسری آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ روح خداوند پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔
روح خداوند پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔ پھر خدا نے آدم کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ وہ دم کیا ہے؟ وہ روح ہے، وہ خدا کا روح ہے جو پانیوں پر جنبش کرتا ہے۔ وہی روح آدم کو جیتی جان بناتا ہے۔ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ یہ وہ روح ہے جس کا فرشتہ ذکر کرتا ہے مقدسہ مریم کے ساتھ کہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی۔ یہ وہ روح ہے جب مسیح خداوند جو ہے بپتسمہ حاصل کرنے کے اردن میں جاتا ہے اور اس پر وہ کبوتر کی مانند اترتا ہے۔ یہ وہی روح ہے جس کا ذکر مسیح خداوند خود کرتا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے اور اس نے مجھے اس لیے مسح کیا ہے۔ یہ وہی روح ہے جو پاک تثلیث کا تیسرا شخص ہے۔ ہم پاک تثلیث یعنی ایک خدا پر جس میں تین اشخاص ہیں، باپ، بیٹا اور القدس جو ہے یہ تیسرا شخص ہے، اور اس لیے یہ دور جو چل رہا ہے یہ روح القدس کا دور ہے۔ روح القدس جو ہے کیتھولک کلیسیا کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے آج بھی یہ مضبوط کھڑا ہے، اپنے مشن میں ثابت قدم ہے، اور اس کی ساری مدد اور اس کے فضل اور برکت کے وسیلہ سے یہ چرچ جو ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے اور مسیح خداوند کی انجیل کا پرچار کر رہا ہے۔ یہ وہی روح ہے جو سونپا گیا ہے ہمیں بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے، استقام کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے۔ وہی روح ہم وہاں حاصل کرتے ہیں، جو اور روح نہیں، ایک ہی روح ہے، ایک ہی روح ہے۔ وہ خدا باپ جو خدا نے ہمیں سونپا، جیسے باپ روح عطا کرتا ہے، یہ بیٹا بھی وہ کہتا ہے کہ میں تجھے یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تجھے دوسرا وکیل بھیجوں گا۔ یہ وہ روح ہے جس کا وعدہ مسیح خداوند نے کیا کہ میں دوسرا وکیل تمہیں بھیجوں گا، اور اس کا وعدہ تکمیل تک پہنچتا ہے، پورا ہوتا ہے جب روح القدس جو ہے رسولوں پر اور ایمانداروں پر نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ روح القدس ہے جس کا وعدہ مسیح خداوند نے کیا، اور یہ روح القدس ہماری ہدایت و رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ بھید منکشف کرتا ہے جو مسیح خداوند نے کہا تھے کہ اب تم سب کچھ نہیں سمجھتے، مگر دوسرا وکیل جو میں بھیجوں گا وہ تمہیں سب کچھ سکھائے گا، سب کچھ بیان کرے گا، تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا نے کیسے محبت رکھی، اور بیٹے نے بھی باپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیسی محبت رکھی، تاکہ ہم اس میں پیوست رہیں، جڑے رہیں، اس میں قائم رہیں۔ یہ وہی روح ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، آج عید پینتیکوست کے ساتھ ساتھ ہم کیتھولک کلیسیا کا جنم دن بھی مناتے ہیں۔ کیتھولک کلیسیا کی پیدائش آج کے دن ہوئی جب روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ کیتھولک کلیسیا کیونکہ وہاں مقدسہ مریم موجود تھی، وہاں رسول موجود تھے، وہاں سارے ایماندار موجود تھے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیتھولک کلیسیا کی پیدائش کا دن، جنم کا دن آج ہے۔ تو اگر مقدسہ مریم کی موجودگی نہ ہو تو وہ کیتھولک کلیسیا ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں مقدسہ مریم کی موجودگی نہ ہو وہ کیتھولک ہو ہی نہیں سکتی۔ رسولوں میں وہ بیٹھی ہے اور وہ آگاہی بخشتی ہے کہ کیسے روح القدس کو اس نے پہچانا، کیسے روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی، کیسے اس نے ایمان رکھا اور اسے یہ رتبہ، یہ فضل عطا کیا گیا کہ وہ خدا کی ماں کہلائے۔ مقدس اگسطین فرماتے ہیں کہ مقدسہ مریم سب سے زیادہ مبارک ہے، کیونکہ اس نے ایمان کے ساتھ یسوع کو عمل میں لیا، ایمان کے ساتھ۔
یسوع کو حمل میں لیا، اس لیے وہ سب سے زیادہ مبارک ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ اس نے اسے عمل میں لیا اور پیدا کیا، ایمان کے ساتھ۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے کہا، ضمیر کہتے ہیں، تو روح القدس ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ، تو اس آواز کو پہچاننا چاہیے۔ اور روح القدس کی ہم موجودگی کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ روح القدس کی نعمتوں سے۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 11ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، حکمت، فہم، صداقت اور دیگر ساری نعمتیں جو ہیں یہ ہمیں اگر ہم میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس میرے زندگی میں کام کر رہا ہے۔ پھر غلاطیوں کے نام پر اس کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے اس کی 22ویں آیت میں، جو آج اس حصے سے بات میں بڑے خوبصورت طریقے سے یہاں سامنے لکھ کر لگائے ہیں، اور یہاں خوشی، سلامتی، مہربانی، صبر، برداشت اسے کہتے ہیں، صبر، یہ سارے روح القدس کے پھل ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہوگا۔ اگر نعمتیں موجود ہیں اور روح القدس کے پھل میری زندگی میں موجود ہیں، اگر میں ان پر عمل کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس میرے ساتھ ہے۔ اگر میں ان پر نہیں عمل کر رہا تو پھر روح القدس جو بھی کوئی آگے کہے گا وہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ روح القدس ہمارے ساتھ چلتا ہے، اس کی نعمتیں اور پھل جب ہم اپنی عملی زندگی میں استعمال کریں گے، ان پر عمل کریں گے، اور یہ پھل میری روزمرہ زندگی سے دوسروں پر آشکارا ہوں گے، تو میں یسوع کے مشن کو لے کر چل رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، اس کا پرچار کر رہا ہوں۔ یہ بہت خوبصورت پیغام ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، کیونکہ جس طرح یسوع نے کہا، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اور اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں، یعنی کہ مشن ہم سب کو سونپا گیا ہے۔ بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے ہم اس کے شاگرد بن جاتے ہیں، چنے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم انجیل کا پرچار کریں، اور انجیل کا پرچار غیر اعمال کے بے فائدہ ہے، وہ میری زندگی میں، عمل میں، میرے کاموں میں نظر آنا چاہیے، تب جا کر روح القدس میری زندگی میں کام کرے گا۔ روح القدس ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے ایمان کو سمجھیں، اس میں مضبوط ہو، ثابت قدم رہیں، اور روح القدس کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں۔ وہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ باپ کا وفادار ہے بیٹے کی طرح۔ باپ اور بیٹا روح القدس ایک ہی ہے، وہ بھی ہماری اچھائی چاہتا ہے، ہماری زندگی چاہتا ہے، تو لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ عید پینتیکوست اتحاد کی عید ہے، محبت کی عید ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں روح القدس بخشا اور ہمارے دلوں میں روح القدس کے وسیلہ سے محبت اونڈیلی، اور جب ہمارے دلوں میں، یہ رومیو کے نام خط میں لکھا ہے، جب وہ محبت ہم میں نظر آئے گی تو روح القدس ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ ہمیں اسے کام کرنے دینا ہے، اسے اپنی زندگیوں میں جگہ دینی ہے، کیونکہ وہ باپ کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے، جس کی یادگاری آج ہم عید پینتیکوست پر منا رہے ہیں۔ آئیں اس انمول تحفے کو، بیش قیمتی تحفے کو، جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی، پھل بھی عطا کیے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان کو استعمال کرتے ہوئے یسوع کے سچے بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ آج دو باتیں ضرور کہوں گا۔ آج یہ عید نئی زندگی کا درس دیتی ہے، ہمیں نئے عصر نو پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میاں بیوی کو بھی درس دیتا ہے کہ وہ سمجھے ایک دوسرے کو، تاکہ اتحاد اور محبت قائم رہے۔ یہ والدین کے لیے بھی پیغام لے کر آئی ہے
کہ والدین اپنے بچوں کو سمجھیں اور بچے اپنے والدین کی تابعداری اور فرما برداری کریں۔ یہ ان سب کے لیے عید یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اتحاد، تابعداری، وفاداری اور محبت میں بڑھیں تاکہ خدا کے نام کو جلال پہنچے۔ خدا یسوع مسیح نے یہی ہمیں مشن دیا ہے اور اس نے دعا بھی کی ہے یوحنا انجیل نویس کے مطابق کہ اے باپ جیسے تو اور میں ایک ہیں یہ بھی ہم میں ایک ہوں۔ اتحاد، تثلیثی اتحاد کی ضرورت ہے کلیسیا میں، خاندانوں میں اور معاشرے میں۔ آئے ہم سب مل کر اس کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ خدا کے نام کو جلال پہنچے۔